دنیا میں جتنے لوگوں کو دین پر اعتراض ہوا ہے یا جتنے لوگ زندگی کے حقائق کو سمجھ نہیں پائے ہیں، یعنی زندگی جن پر کھل نہیں پائی ہے اور زندگی کے مسائل جن کے لیے ایک معمہ بن گئے، بڑے لوگ گمراہ ہوئے ہیں، بڑے لوگ گمراہ ہوئے ہیں۔ آپ گمراہ ہونے والوں کی لسٹ اگر شمار کریں گے وہ لسٹ بھی بڑی لمبی ہے۔ مثال کے طور پر فرائڈ گمراہ ہوا۔ فرائڈ نے اپنی زندگی کا ایک عجیب و غریب محور بنایا۔ اس نے کہا کہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت اس کی سیکسول ڈیزائرز ہیں، اس کی اپنی خواہشات ہیں، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، انسان سب کچھ اسی کے لیے کرتا ہے۔ کارل مارکس گمراہ ہوا۔ اس نے کہا روٹی کپڑا اور مکان ہی انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے، اس کے علاوہ کوئی اور تیسری چیز انسان کی چوتھی چیز ضرورت نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے ہیگل گمراہ ہوا۔ اس نے لکھا کہ صاحب کچھ نہیں ہے، بس زندگی ایک ڈائلیکٹیکل پروسیس کی طرح ہے، وہ گھوم رہی ہے، پھر وہی ہوتا ہے، پھر ایسا ہو جاتا ہے۔ یہ گمراہ ہوئے۔ آپ دیکھیے میکیاولی اور دنیا جہان کے جتنے لوگوں کو گمراہیاں لگی ہیں، ان گمراہیوں کی بنیادی وجہ یہ ہے وہ زندگی کی اس حقیقت کو نہیں سمجھ پائے جس حقیقت کا گویا کہ ایک پورا خلاصہ یا سارانش یا اس کا ایک ایسنس قرآن پاک نے ہمیں دیا ہے۔ اور وہی ہمارا تیسرا پوائنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ پوری دنیا کی زندگی ہماری جو ہے، یہ پوری دنیا کی زندگی یہ ایک وحدت ہے، یہ ایک یونٹ ہے، یہ ایک وحدت ہے۔ اور وحدت کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کی کوئی چیز ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوگی، جدا نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کسی ایک چیز کو دوسری نگاہ سے دیکھیں گے، دوسری چیز کو دوسری نگاہ سے دیکھیں گے، تو آپ گویا کہ دین کو ٹکڑوں میں بانٹ دیں گے۔ زندگی ایک مکمل وحدت کے طور پر ہے۔ اس پر میں پہلے مثال لوں تب بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ اور وہ مثال یہ ہے کہ اکثر میں دیتا ہوں ہاتھی والی مثال۔ ایک ہاتھی تھا، 4 اندھے اسے دیکھنے کے لیے پہنچے، تو 4 اندھوں نے ہاتھی کو دیکھ کر اپنا تجزیہ پیش کیا۔ پوچھا ہاتھی کیسا ہوتا ہے؟ کہنے وہ تو بڑا باریک سا ہوتا ہے، بڑا دبلا پتلا سا، کمزور، پتلی رسی کی طرح۔ اس نے پونچھ پکڑ لی تھی۔ دوسرے نے کہا نہیں تم غلط ہو، ہے نا، اور غلط ہو کیونکہ ہاتھی تو بڑے موٹے رسے کی طرح ہوتا ہے۔ تیسرا بولا تم دونوں غلط ہو۔ کہا پھر کیا ہوتا ہے؟ کہنا ہاتھی کھمبے کی طرح ہوتا ہے، بہت چوڑا ہوتا ہے۔ چوتھے نے کہا تم تینوں غلط ہو، ہاتھی تو کیلے کے پتے کی طرح ہوتا ہے بالکل۔ اچھا، اس نے کان پکڑ لیے تھے، ہے نا۔ تو ایک دانا اور بینا آدمی تھا، وہ سن رہا تھا ان کی باتیں۔ کہنے کہ تم سب اصل میں صحیح بھی ہو اور غلط بھی ہو۔ صحیح اس لیے ہو کہ تم نے ہاتھی کے ایک ایک حصے کو تو صحیح بیان کیا، لیکن مکمل ہاتھی کیسا ہوتا ہے یہ تم نے بیان نہیں کیا ہے۔ مکمل ہاتھی یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی پونچھ پتلی ہوتی ہے، سونڈ موٹی ہوتی ہے، پیر اور چوڑے ہوتے ہیں، پیٹ بہت بڑا ہوتا ہے، کان کیلے کے پتے کی طرح ہوتے ہیں، اور ہاتھی ایک بڑی طاقتور چیز ہے۔ ہمارا مسئلہ اس دنیا کی زندگی میں یہ بن گیا ہے کہ اس مکمل زندگی کو یا یہ کہیے اس پورے دین و شریعت کو ہم نے الگ الگ طرح سے سمجھنے کی کوشش کی ہے، جس کے نتیجے میں پھر ہم ہر جگہ کنفیوز ہوتے ہیں، ہر جگہ ہمیں کنفیوژن لگتا ہے۔ اب میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، میں آپ کو اب یہ جو اگلی بات ہے نا اس کو مثال کے ذریعے سے مبرہن کرنے کی اور سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ نے ایک آدمی نے دین دیکھا کہ نماز کی بڑی اہمیت ہے، نماز بہت اہم چیز ہے۔ اس نے نماز کی اہمیت کو بیان کرنا شروع کیا اور پوری طاقت سے نماز کی اہمیت کو بیان کیا۔ بے شک نماز بہت اہم چیز ہے، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ جس نے اس کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا۔ اس نے سارا کا سارا فوکس نماز پر کر لیا۔ نماز کے ذریعے سے جو اثرات مرتب ہونے تھے وہ بھی مرتب ہوئے، لیکن کیا مکمل دین نماز ہے؟ نہیں، مکمل دین نماز نہیں ہے۔ ایک آدمی آیا، اس نے اپنا پورا فوکس اس بات پر کیا کہ زکوٰۃ کا ایک نظام قائم کر دیا جائے، وہ بھی بہت ضروری چیز ہے۔ اس نے پوری طاقت زکوٰۃ کے نظام پہ لگا دی۔ اور دیکھو انسان ایک کمزور پرانی ہے، ایک کمزور مخلوق ہے، اس کی مجبوری ہے، اس کی کمزوری ہے کہ جب وہ کسی ایک چیز پہ فوکس کرتا ہے تو دوسری چیز کو نہیں دیکھ پاتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں ادھر دیکھ رہا ہوں، پوری توجہ میری ادھر ہے تو میں ادھر نہیں دیکھ پاؤں گا۔ جب میں ادھر متوجہ ہو جاؤں گا تو پھر میں ادھر نہیں دیکھ پاؤں گا۔ یہ بہت بڑا بلنڈر ہمارے معاشرے میں اور سماج میں ہے۔ جو جماعتیں، جو تنظیمیں جس سمت کام کر رہی ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ بس جو ہم نے بیان کر دیا وہ صحیح ہے، باقی اس کے علاوہ سب غلط ہے۔ یہ دین کے بعض حصوں کا انکار ہے۔
अफतुमिनून बिबाज़िल किताबि व तकफुरून बिबाज़, तुम बाज़ किताब के बाज़ हिस्से पर ईमान ले आते हो और बाज़ हिस्से को गोया कि तुम जो है छोड़ देते हो। एक आदमी तसव्वुफ में लगा, अब तसव्वुफ में लगा और अपने पीर साहब से मुरीद हो गया। भाई पीर साहब बहुत बड़े हैं, इसका इनकार नहीं, आपके जो शेख हैं वो बहुत आला होंगे, हो सकता है उड़ते भी हों, हो सकता है वो जो है उनको अल्लाह ताला ने बड़ी करामात से नवाजा, इसका इनकार नहीं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पीर साहब बहुत बड़े हैं तो चलिए आप भी हमारे पीर साहब से मुरीद हो जाइए, चलिए आप भी हमारे पीर साहब से मुरीद हो जाइए। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह तो बहुत सख्ती फरमाई है इस बात पर कि मुझे शर्म आती है कि कोई आदमी किसी को लेकर आया और कहे कि हजरत से मुरीद हो जाओ, कि ये गैरत के खिलाफ है। कोई मैं दुकान खोल कर बैठा हूँ, आइए एक गाहक लेके आया हूँ, लिए हजरत मुरीद कर लिए, समझ में। तसव्वुफ के सिलसिले में सिर्फ हजरत थानवी को पढ़ें बस, एनफ, या मुजद्दिद अल-फ़सानी को पढ़ें, खत्म, सब खत्म। हजरत थानवी को पढ़ लें, उनके यहाँ सब मौजूद है, सारा का सारा मामला सेट कर दिया है। अत-तकश्शुफ पढ़ लें, बात खत्म हो जाएगी। मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह जो थे, उनके घर पर जो उनकी किताबें लगी हुई थी उसमें ऊपर, सबसे ऊपर बीच में अत-तकश्शुफ लगी हुई थी, तसव्वुफ की किताब। तो उनके जो अहबाब मिलने वाला है, हज़रत आप तो तसव्वुफ के बिल्कुल खिलाफ हैं, फिर ये किताब कैसे लगी हुई है ऊपर? तो हज़रत ने फरमाया कि तुम इस आदमी को जानते नहीं हो, ये बहुत बड़ा माहिर नफ्सियात। तो हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह को आपने पढ़ लिया अगर तसव्वुफ में, दीन के किसी भी शोबे में जिस पर हज़रत ने लिखा है हक़ अदा कर दिया है। तो आप जिधर मुतवज्जे हों मुबारक, आप तसव्वुफ में मुतवज्जे हुए मुबारक, आप तबलीग में हैं मुबारक, आप तस्नीफ में हैं मुबारक, आप जो है तफसीर कर रहे हैं मुबारक, मकतब में पढ़ा रहे हैं मुबारक, आप मुदर्रिस हैं मुबारक, सब मुबारक काम है, सारी की सारी बाबरकत मेहनतें हैं। लेकिन ये याद रखें कि किसी एक काम में लगकर दूसरे काम को गलत कह देना, ये गोया के दीन के एक हिस्से को न मानने के मुतरादिफ है। याद रखिएगा, खूब याद रखिएगा बार बार। तो जिंदगी एक वहदत है, ये असल हमारा पॉइंट था। और जिंदगी वहदत है का मतलब ये है, ये जिंदगी अल्लाह की तरफ से आई है, इसे अल्लाह ने हमें दिया है। अल्लाह इस जिंदगी का खालिक है। जब वो खालिक है तो वो इस जिंदगी का मालिक भी है। और खालिक का मतलब पैदा करने वाला और मालिक का मतलब कंट्रोल करने वाला। जब उसने इस जिंदगी को पैदा किया है तो अगला मरहला ये है कि जिंदगी गुजारने का तरीका भी वही देगा, उसके अलावा जिंदगी गुजारने का तरीका कोई नहीं दे सकता है। हक अल्लाह की तरफ से आएगा, दीन अल्लाह की तरफ से आएगा, शरीयत अल्लाह की तरफ से आएगी और वही बात मानी जाएगी जिसको अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान कर दिया है। बाकी जो बातें अल्लाह और उसके रसूल की बात से टकराएंगी, वो बातें कितने भी बड़े किसी अल्लाह वाले की हो, उन बातों को एक साइड में रख दिया जाएगा। क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल से जब कोई चीज़ टकराए तो फिर उसका हक यही है कि उसे छोड़ दिया जाए। बिल्कुल सीधी सीधी वाज़ेह बात है। मौलाना सैयद सादिक कासमी सभी तरह के दीनी बयानात, दीन और दुनिया के तमाम मसाइल और तमाम मोटिवेशनल बयानात सुनने के लिए मौलाना सैयद सादिक कासमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मौलाना के बयानात को बाकायदगी से हासिल करने के लिए नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा।